مومنین کرام السلام علیکم ویا علی مدد. ظہیر حسین حاضر خدمت ہے. آج عزاداری کے حوالے سے بلکہ نوحہ خوانی کے حوالے سے بالخصوص ایک شخصیت جن کو ہم سب جانتے ہیں ان کے ساتھ ایک انفارمل انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جن کے بارے میں اگر اتنا ہی کہوں کہ انہوں نے بہت سارے شہرائے آفاق نوحوں کی کمپوزیشنز کی ہیں تو آپ سب لوگ سمجھ جائیں گے. جانے شام تے زینب جانے، ہر ذرا پہچان مجھ کو، بولتا قرآن ہوں میں، یا رب تیری کی یہ مرضی، اور کنو ٹوراں وچ کربل دے میں، ماں جایا میں کی دان کراں. یہ سب نوحے انہوں نے کمپوز کیے ہیں. مومنین کرام، آئیے ہم جناب عقیل حسین صاحب سے کچھ باتیں کرتے ہیں. ہاں صاحب السلام علیکم ویا علی مدد. وعلیکم السلام علی مدد. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں آج. آپ کا بھی شکریہ. ہاں صاحب بتائیں ان لوگوں کو جو کہ نہیں جانتے، جن کو کہ نہیں معلوم کہ کہاں سے کس جو ہے وہ العباس انجمن العباس کے بارے میں کچھ بتائیں. کہاں سے یہ نوحوں کا سلسلہ شروع ہوا؟ میں زہیر بھائی 18-19 سال تک ایج تھی میری، تو میں یہ میری اپنی میں سنتا تھا ان کو اور یہ دعا کرتا تھا مولا کے حضور کہ مولا مجھے میری بھی ڈیوٹی لگائے. تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ پرویز صاحب میں گزرا ہوں ان کے پاس سے، تو مجھے بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ آپ کے کلام بناؤ، میں نے سنا آپ کو طرز بناتے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں اور میں کہاں؟ اچھا. مولا کی ڈیوٹی تو سب سے بڑی ہے. صحیح بات ہے. تو میں نے بڑا مولا کا شکر کیا. میں نے کلام پکڑا، وہ کلام پہلا تھا اے دعاواں نے، وہ صفدر کاظمی صاحب کا لکھا تھا اور انہوں نے صرف ایک نوحہ لکھا پنجابی. اچھا. اور مولا نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی. واہ. تو بڑا پسند کیا لوگوں نے، مولا نے بڑی عزت دی. واہ. اچھا، یہ آپ کا پہلا نوحہ تھا؟ یہ میرا پہلا. اے دعاواں. جی کیسے تھا حضرت؟ ذرا ساری ساری اس کی کیسے تھی؟ اے دعاواں نے کوئی نہ بچھڑے جیویں بچھڑی بھین اکبر دی کدوں ویر رب جانے روزی روزے بھین اصغر دی اے دعاواں. یہ میرا پہلا. سبحان اللہ. بہت یہ مشہور ہوا تھا. جی بڑی مولا نے عزت دی. بہت جگہ پڑھا کیا یہ جی کلام. جی جی. اس کے بعد ہمیں شاعر ملے جعفر عباس صاحب. اچھا. جن کا یا علی جیون تیرے لال قصیدہ لکھا. اچھا. لکھا ہے وہ میری کمپوز ہے، مولا نے دی مجھے. یا علی جیون تیرے لال پورے ورلڈ میں. تو یا علی جیون تیرے لال کے بعد خاصت پھر کیا ایسا کلام ہوا تھا جو کہ کافی مشہور ہوا؟ یا علی جیون تیرے لال کے بعد ملک شہروز حیدر صاحب، ان کا چھوٹا بھائی، انہوں نے لکھا ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے. ذرا سے نظر وغیرہ اس کا ثانی ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے. ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے. ہوا نہ روشنی بنا، ہوا نہ روشنی بنا اسے نہ چین آتا ہے. ویرانہ قید میں بالی سکینہ کو رلاتا ہے. بہت مشہور ہوا تھا. جی جی. بڑی ڈیوٹی ہے اس کی. جی جی. بڑے کراچی میں، لاہور میں، جی جی، اور بھی بہت سی جگہوں پہ. جی جی. تو آپ جب عقیل صاحب جب اس کی کوئی طرز بناتے ہیں
تو کیا کوئی آپ کے چنے ہوئے مخصوص کچھ اسکیل ہیں جن میں آپ کام کرتے ہیں؟ میرا پسندیدہ راگ بلکہ ٹھاٹ ماروا. اچھا. اس میں نے بہت ہی میری پسندیدہ وہ راگ. اچھا. یعنی کہ ایک دعوا بھی ٹھاٹ ماروا ہی ہے. اچھا. اس کے بعد وہ ہے روا کے بھائی سورا ملک شاہی صاحب کا لکھا ہے. اچھا. وچوڑا یہ بھی. اچھا. اور اس کے علاوہ کئی میں نے وہ بنائے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے. صحیح. ماروا میری پسندی کا ٹھاٹ جو ہے نا ماروا ٹھاٹ. جی. اس میں آپ کام زیادہ جی کرتے ہیں. اچھا. تو باقی یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو مہندی ہو گیا یا جو کچھ خاص مخصوص عنوان ہے ان کے لیے کچھ مخصوص سر ہی چاہیے ہوتے ہیں. جی مہندی میں نے ایک مہندی مولا کی جو ہے نا وہ میں نے ایک پہاڑی میں کی ہے. باقی میں دیز اور پیلو بس استعمال کرتے ہیں. جی مہندی میں زیادہ دیز یا پیلو. تو ابھی اس سال کی کون سی مہندی آپ نے کی ہے؟ اس سال کی مہندی وہ بھی اسی ٹھاٹ میں گٹھڑی دے وچ لاڑا کا سمایا گٹھڑی دے وچ لاڑا کا سمایا گانا لب دے ٹکڑیاں چوں ماں گانا لب دے ٹکڑیاں چوں ہاتھ نظر نہ آیا گٹھڑی دے وچ لاڑا کا سمایا. یہ واہ واہ یہ اس سال کی ہے آپ جی کی؟ میری سال. واہ. اچھا. تو اس کے بعد قادر شگن صاحب کے ساتھ کیا آپ کی وابستگی رہی ہے؟ قادر شگن صاحب ہمارے جی بڑے ہیں تو انہیں دیکھتے ہیں ان سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں لیکن ان کی طرزیں شاید آپ نے سنی بھی ہوں. جی. بڑا اچھا کام کیا. ہائے رول لگے جنگلاں وچ سید اسلام تے کر احسان گئے. پھر اور بڑے بڑے ان کے چیڑی اپنے گھر وچ زندگی بھر رہی باول تو رب خیر کرے نیز آ رہی کئی ٹائم باہر آتی ہے. یہ ان کے اور بھی بڑے لوگ ہیں مجھے یاد نہیں آ رہے. صحیح. تو اب آپ کو ان کی صحبت میسر رہی ہے؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل. ان کو تو سننے والے ہیں. وزیر افضل صاحب ہوئے. واہ بڑے لوگ ہیں یہ. میں ایک نام یہاں پہ نہیں بھولوں گا ایم جوید صاحب جو ہمارے یہاں لوہے کو شروع کرنے والے ہیں. اچھا. جی ایم جوید صاحب ان کا نام تھا. پڑھو لا الہ الا اللہ سنا ہوگا آپ نے. جی جی. یہ وہ کربل بھی جی پہ وہ کرے. جی. یہ جو وہ بھی چھوڑا زیادہ استعمال. صحیح. پرانے آج سے 20-25 سال پہلے کی جو نوحہ خوانی تھی جی جی اور آج کی نوحہ خوانی میں کیا فرق ہے؟ مولا کا نام جہاں بھی لے اچھے. صحیح. مطلب کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ 25 سال پہلے بھی ایسے نوحے ہوتے تھے جیسے آج ہوتے ہیں؟ نہیں تبدیلی تو آئی ہے. پہلے آپ ہمارا لاہوری اسٹائل انداز ہوتا تھا. اب وہ نہیں ہے. اب ہوتے جیسے وہ اب کلام کم سنا جاتا ہے. اچھا. جو اس کی فیل ہے نا وہ اب تھوڑی سی کم ہو گئی. فیل نہیں ہے. ہاں فیل اب نہیں ہے. نوحے کا مقصد فیل ہے. جیسے ملک شاہی صاحب کی یہ بھی چھوڑا دیکھا یہ فیل ہے. یہ آج کل نہیں ہے. آج کل نہیں. جی صحیح. آج کل کام کمرشل زیادہ ہو. کمرشل زیادہ ہے. جیسے یہ ان کے والد صاحب نے لکھا ہے ملک شاہی صاحب کے ملک ممتاز صاحب نے لکھا ہے لوریاں سنا آجا میرے
آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سنا. یہ اب یہ وہ انداز میں رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں آپ سر دیں، مولا سے مانگے، مولا دیں گے، اس انداز میں بھی دیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. تو جو لکھنے والے ہیں شاید، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ جیسے آپ بابا نثار حیدری کے جو کلام ہے جی آپ ان کو پڑھیں تو اس میں جو اہل بیت کے جو مصائب تھے وہ ایک بڑے ڈھکے چھپے اور بڑے ایک نفیس انداز میں لکھے جاتے تھے. لیکن اس میں جو ان کی حرم کی بے پردگی تھی اور جو بازار کے جو سخت منظر تھے وہ اتنے سخت الفاظوں میں نہیں لکھے گئے تھے. لیکن آج کل جو ہے جو شعراء کرام ہیں وہ شاید کچھ زیادہ سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ہمارے جو میں ہوں نا، یہ سب سے پہلے جعفر آباد سے، اس کے بعد ملک شہباز حیدر، اس کے بعد سکرین حسین بھائی، اس کے بعد ملک شاہد اور ان کے والد صاحب ملک ممتاز والد صاحب. انہوں نے، آپ ان کے کلام آپ نے سنے ہیں جی، جیسے کہ ٹورا، تھاٹ نیا. جی بھائی جیسے راگوں میں صرف ایک راگ ایمن نہیں ہے، اور بھی ہیں. جتنا جس کو آتا ہے جی بالکل وہ کرنا چاہیے. ایک راگ میں نے جس ٹیونر کو دیکھا ہے، مولا ان کو اور ترقی دیں، بڑے اچھے ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، لیکن ایمن کی طرف پتہ نہیں وہ بات کریں. ایمن کو ایسے جا کے ملتے ہیں کہ میں حیران ہوں. آئی تھنک اس لیے کہ پہلا سبق ایمن ہی ہوتا ہے جو بھی سیکھتا ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، کہ آپ کا پہلا سبق ایمن ہو، یہ ضروری نہیں ہے. آپ جب سبق دیتے ہیں کسی کو تو آپ پہلا سبق کس میں دیتے ہیں؟ پہلا سبق ہم تو مولا کی باتیں سناتے ہیں، بس جس کو بھی سناتے ہیں مولا کی باتیں سناتے ہیں. یہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے اور ان کی کریمی ہے، ان کا احسان ہے، پوری زندگی یہ لگائی رکھی ہے، یہ التجا ہے. کوئی ہاں صاحب جو سیکھنا چاہتے ہوں ان کے لیے کیا پیغام آپ دیں گے اس ویڈیو کے توسط سے؟ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کلام پکڑیں اور الگ بات کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور ڈٹ جائیں کہ مولا مجھے یہ طرز چاہیے. اچھا، تو وہ تو لاجپال ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہا ہے، یہ کون ہے. وہ آپ کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ آپ کا پہچان ہو جائے. پہچان نہیں ہوتی، وہ ایسے لاجپال ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک بندہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہو، اسے پتہ نہیں کہاں پر بٹھا دیتے ہیں. جی، زمین پہ بیٹھا ہے، عرش پہ بٹھا دیتے ہیں. وہ یہ ہے لاجپال ہے. تو مانگے تو صحیح مولا سے. ٹھیک ہے. تو مولا دیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بے استادہ اور استاد والا ہونا کتنا بہت ضروری. استاد والا ہونا کیوں نہیں ضروری؟ استاد والا ہوں گے تو آپ کی دعا بڑھ جائے گی، کیونکہ استاد کی دعا ہوتی ہے. یہ کام عطا کا ہے. یہ جو ڈیوٹی ہے نا، یہ عطا کی ڈیوٹی، یہ وہی دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا استاد ہوگا تو آپ اچھا کریں گے، لیکن مانگنا مولا سے ہی ہے. مانگنا مولا سے ہی بس، کیونکہ اس لیے دیتے ہیں وہی. بے شک، بے شک. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ یہاں آئے، آپ نے بڑی محبت کی ہمارے ساتھ.